کشف المحجوب جو تصوف میں پہلی کتاب ہے فارسی زبان میں، عربی زبان میں تو اور کتابیں اس سے پہلے لکھی گئیں، لیکن فارسی میں پہلی جو ٹیکسٹ بک ہے تصوف پہ، وہ اعزاز آپ کو حاصل ہے. یعنی آپ کے ملک پاکستان میں لاہور میں وہ دربار ہے المعروف داتا دربار، سید علی بن عثمان حجویری المتوفی 465 ہجری، انہوں نے کشف المحجوب لکھی ہے. اور اس میں وہ بایزید بستامی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی کہتے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ حج کے لیے گیا نا، تو میں نے جو ہے نا وہ کعبہ دیکھا اور کعبے کے رب کو نہیں دیکھا. اب یہ کون سی ڈیمانڈ ہے، یعنی کہ وہاں پہ کوئی. اور کہتے ہیں پھر جب میں اگلی دفعہ گیا نا، تو پہلا حج تو کہتے ہیں میرا ضائع گیا. اگلی دفعہ گیا تو میں نے بیت اللہ کو بھی دیکھا اور بیت اللہ کے رب کو بھی دیکھا. اور یہ وہ دعویٰ خواب میں نہیں کر رہے، بیداری میں کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا یہ بھی اس دفعہ بھی حج میرا گیا، کیونکہ یہ تو شرک ہو گیا، کعبہ بھی اور بیت اللہ بھی. یعنی جن لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں میں جب تیسری دفعہ گیا نا تو کعبہ غائب تھا، صرف اللہ کو دیکھا. تو کہتے ہیں پھر بھی میرا حج نہیں ہوا، کیونکہ اس میں موجود تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ وہ ایک کہانی ہے، اور یہ اتنی عجیب و غریب کہانی ہے کہ اکثر لوگ سن کے اس کو سبحان اللہ ہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی کو بڑی علمی کو بات کر دیتی ہے. تو اس میں انہوں نے ڈائریکٹ دعویٰ کیا ہے. اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری، یہ کتاب پوری دنیا کے اندر صوفیاء کے حالات کے اوپر ایک ٹیکسٹ بک کے طور پہ مانی جاتی ہے، تذکرۃ الاولیاء. تو اس کے اندر انہوں نے بایزید بستامی کے اوپر ایک چیپٹر باندھا ہے، بایزید بستامی کی معراج. اور وہ کہتے ہیں کہ جی بایزید بستامی کو باقاعدہ معراج ہوئی ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے. اور اس میں ان کا دعویٰ لکھا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہے معراج کی رات، خواب میں نہیں، معراج کی رات جو انہوں نے معراج کی. اور اس کے بعد پھر کشف المحجوب اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں بایزید بستامی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے. تو علی بن عثمان حجویری کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا، کوئی شخص خود تو یہ نہیں کہہ سکتا اپنے بارے میں. تو وہ بولنے والی حق تعالیٰ کی زبان تھی بایزید کے منہ سے. اب یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارا نبی علیہ السلام کے لیے بھی نہیں ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن کا نزول مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے منہ سے بولتا تھا، بلکہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ان پہ نازل فرماتا تھا وہ وہی نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے. یہ عقیدہ تو ہمارا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں ہے. اور پھر تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی یہی ان کے دعوے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی یہی اسی قسم کی باطل تعویلات کرتے ہیں. اور پھر وہ تو ایک سٹیپ آگے چلے گئے نا. انہوں نے کہا کہ بایزید بستامی سے جب پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن سب لوگ رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ پوچھنے والے بٹ کیڑے نے جنہوں نے قرآن حدیث ہی نہیں پتا. تو کہتے ہیں میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور یہاں پہ انہوں نے ختم نہیں کیا، وہ کہتے ہیں لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. استغفر اللہ واتوب الیہ. حضرت صاحب اگر آپ نے یہ بات کہی ہے نا تو آپ پاکستان میں آئیں تو سب سے پہلے میں پٹیشن فائل کروں گا 295C کی. اب ان لوگوں کے ماننے والوں کو کم از کم ان کتابوں کو پرنٹ کرنے والوں پہ تو 295C لگوانی چاہیے جب تک وہ پرنٹنگ سے توبہ نہیں کرتے. تو پھر وہ مصنف عطار صاحب جو ہیں فرید الدین عطار، وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کہ بات یہ اتنے بڑے بزرگان دین تھے، یہ کیسے رسول اللہ کی توہین کر سکتے ہیں؟ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولا، اور وہ جھوٹ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ قیامت والے دن تو جھنڈا ہونا ہی ایک ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی.
اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا، دستک دوں گا، تو دستک کے اگینسٹ جواب آئے گا فرشتے کی طرف سے، کون؟ تو میں کہوں گا محمد، تو وہ مجھے کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ یہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لیے کھلا ہے۔ یہ ہے کتابوں کا خدا، یہ ہے کتابوں کا پیغمبر، اور بابوں کا ریلیجن اب آپ دیکھ لیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ تو ٹھیک کہتے ہیں نا وکھرا جہاں ہوتا ہے، تو وکھرا یہ نظر آ رہا ہے وکھرا جہاں ہے۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین، میں جتنے گزر چکے، جتنے قیامت تک آئیں گے، تمام کا سردار ہوں، اور اللہ کے حضور میں ان کا خطیب بنوں گا۔ یہ ہے کتابوں کا دین۔ اور دوسری طرف بایزید بسطامی المتوفا 261 ہجری، ابو یزید بسطامی، یزید ابا جی، تو 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور میرے امام مسلم بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری۔ اور میں جو حدیثیں بیان کر رہا ہوں نا کہ قیامت والے دن لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں شفاعت کروں گا، وہ امام مسلم لے کر آئے ہیں۔ کیسے ویسے میچ ہوا ہے کام؟ ابو یزید 261 ہجری والے اور ابو الحسین 261 ہجری والے، بالکل دونوں کے عقیدے ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ ہے کتابوں کا دین اور وہ ہے بابوں کا دین۔ ہاں آپ کہہ لیں، کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ اسلام کو صوفیاء بھی کلیم کر رہے ہیں، سلفی بھی کر رہے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کر رہے ہیں، کتابوں میں دین دیکھنا ہے کیا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ بیداری کے یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بایزید بسطامی کے بارے میں جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ ان کا اولیاء میں وہی مرتبہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے، یعنی اولیاء کے سردار کون ہے؟ بایزید بسطامی، جیسا کہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی تو فارغ ہو گئے، بیک وقت تو دو نہیں ہو سکتے نا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی فارغ ہیں۔ اولیاء اللہ کا سردار امت کے اندر کوئی ہے نا تو وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، کیونکہ غیر نبی کے اوپر یہی کیٹیگری ہے نا اولیاء اللہ کی۔ تو کہانی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو بال یہ جو ٹائٹل انہوں نے دیا تھا وہ بھی انہوں نے خود کتابوں میں چھین لیا ہوا ہے خود ہی۔ کوئی ضعیف روایت ہی بتا دیں کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یہی اولو العزم اصحاب رسول ہیں نا، خلفائے راشدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین، تو ان کو تو کبھی کوئی دیدار اس طرح کا نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ لوگ زیادہ حقدار تھے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کے یا بعد کے لوگ؟ اور اگر یہ پیکج غیر انبیاء کے لیے ہوتا تو سب سے پہلا حق تو سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ سورۃ الاعراف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعد میں نے نبی علیہ السلام کے امتیوں کو خواب میں زیارت کروانی ہے، تو تم تو اولو العزم پیغمبر ہو، تو خواب والا پیکج آفر کیا جاتا ہے۔ میں آن دا بہاف آف سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ خواب والا پیکج اگر موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیا جاتا وہ قبول کر لیتے، ہمیں کیا جائے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ پیکج نہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اعزاز ان کو بھی نہیں ملنے والا تھا۔ اب یہ دعوے صوفیاء کے بارے میں کرنا، اماموں کے بارے میں کرنا، بزرگوں کے بارے میں کرنا، تو یہ لوگوں نے ان کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لوگوں نے جھوٹ باندھ دیے۔ اس وقت دنیا میں سب سے اوریاں اور بڑا شرک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر لوگ کر رہے ہیں۔ اتنے تو بت پرست نہیں ہیں دنیا میں جتنے کرسچنز ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ان کی طرف سے صفائی پیش کی ہے۔
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں پر اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، آمین. تو میرے بھائی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کی صفائیاں دے رہا ہے کہ وہ تو موحد تھے، ان کے ماننے والے مشرک ہوئے. اسی طریقے سے بزرگوں کے بارے میں، اماموں کے بارے میں اگر کوئی چیزیں منسوب ہوئی ہیں تو ہم بزرگوں کو یا اماموں کو تختہ مشق نہیں بناتے، الا یہ کہ کسی بزرگ نے جان بوجھ کے اپنے بارے میں کوئی جھوٹ پھیلایا ہو، اور وہ بھی ہم وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے.